السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ حزب اللہ کیا ہے قرآن کے اندر، کیونکہ آج کل جو فلسطین اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے اس میں بھی ایک حزب اللہ جماعت ہے، کہیں اسی کی بات تو نہیں ہے؟ تو یہ یقینی سی بات ہے کہ اتنے عرصے کے بعد کی قرآن کی کیا کوئی پیشن گوئی ہے کہ حزب اللہ جو وہی کامیاب ہوگی؟ دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے وہ باپ ہو، بھائی ہو یا ان کے کنبے ہوں، تو یہ لوگ جو وہ ان کے دلوں میں اللہ ایمان ثبت کر دیا اور ان کی مدد کی ہے غیبی فیض سے، تو کیا یہ بات بھی درست ہے یا نہیں؟ یہ جہاں سے لیا گیا ہے یہ ہے دراصل سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 22۔ تو آئیے آج اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم سے اس کا ترجمہ بنتا ہے وہ بتاتا ہوں، پھر آج کے دور میں واقعی یہ کس طرح قابل عمل ہے اور کیسے ہدایت ہے، اس آیت کی روشنی میں آج کیسے ہدایت لی جا سکتی ہے اس کی وضاحت بھی کر دوں گا۔ تو سب سے پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر کہ وہ اس سے دوستی رکھتے ہوں جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ ان کے باپ دادا ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے کنبے والے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور ان کی مدد کی ہے اپنے غیبی فیض سے، اور وہ انہیں ان باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ راضی ہوا ان سے اللہ اور وہ اس سے راضی، یہی لوگ ہیں اللہ کا گروہ۔ خوب یاد رکھو اللہ کا گروہ ہی دو جہان میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ ان کا روایتی ترجمہ، جس سے یہ سب سے پہلے تو کہہ رہے کہ کوئی ایسی قوم ہے نہیں جو اللہ اور آخرت کو مانے تو وہ پھر دوستی رکھے جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرتا ہو، چاہے اس میں باپ ہو، بھائی ہو یا ان کا کنباہی ہو، تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ ان کے ایمان میں ان کی مدد کی گئی فیض سے۔ اور اسی کو جو انہوں نے کہا کہ اللہ کا گروہ یعنی حزب اللہ ہے، تو بعض لوگوں نے حزب اللہ پارٹی پر اس کو فٹ کر دیا۔ آئیے پہلے اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ بات کیا کہہ رہا ہے۔ لا تجدو، تم نہیں پاؤ گے، قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کسی قوم کو کہ وہ مانتی ہو اللہ اور آخری دورانیے کو۔ یہاں پر الیوم الآخر یعنی خاص وہ دورانیہ جو خاص آخری، اسی کو یوم القیامہ بھی کہا گیا ہے۔ یعادونا، کہ وہ محبت رکھتے ہوں، وہ دوستی کرتے ہوں، من حاد اللہ و رسولہ، جو حدیں دیتا ہے اللہ اور اس کے پیغام دینے والے کو۔ تو یہ جو حاد ہے یہ مخالفت کے لیے نہیں ہے، اس سے بعض لوگ الہاد بھی نکال دیتے ہیں کہ ملحد اور الہاد یہی لوگ ہیں، حاد سے ہے، حالانکہ یہ حد سے ہے۔ حد، حدید، حدود، یہ سب مادہ ایک ہی حدت سے ہی ہے دال دال۔ تو وہ جو حدیں دینے والا ہے، ایک تو آپ کو اللہ حدیں دیتا ہے، اور یہاں لوگ حد دے رہے ہیں کہ اللہ اور اس کا پیغام دینے والا وہ اس طرح سے کرے، جیسے آج کے مسلمان اللہ اور رسول کو خود حد دے رہا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے تو یہ ہے ورنہ نہیں ہے، چاہے وہ قرآن میں ہو یا نہ ہو۔ ولو کانو آباؤہم، اور اگر وہ ہوں ان کے بڑے، ان کے پہلے والے، ان کے آبا و اجداد بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے باپ دادا بھی کہہ سکتے ہیں، یا ان کے بڑے بھی کہہ سکتے ہیں، او ابناہم، یا ان کی اپنی بنیاد ہو یا ان کے بیٹے ہوں۔ تو دراصل ابنا جو یہ بنیاد سے ہے، تو خواہ ان کی بنیادیں ہوں، یعنی خواہ وہ پہلے والوں کی ہو یا ان کی اپنی بنیاد ہوں، وہ اخوان ہوں، یا ان کا ہم مقصدیت ہو، کسی ایک مقصد کے تحت وہ ایک ساتھ ہے، جس طرح یورپی یونین ایک مقصد کے تحت وہ سارے اکٹھے ہیں، تو چاہے وہ ان کے ہم مقصدیت والے ہوں، اور عشیرت ہوں، یا ان کا معاشرہ ہو، عشر کہتے ہیں معاشرے کو۔ تو اولائی کا کتبہ، تو یہی وہ لوگ ہیں، پابندی ہے فی قلوبہم الایمانہ، ان کے پلٹنے میں خاص ماننے کا، وَيَدَهُمْ، اور انہیں قوت دیا ہے، بِرُوحٍ مِّنْهُ، اس سے ایک حکم کی، ایک حکم کے ذریعے ان کو یہ قوت دیا گیا۔ وَيَدْخِلُهُمْ، اور انہیں داخل کرے گا، جنات، خوشحالی، تجری من تحت الانہار، تم پر جاری رہے گی اس کے تحت سے خاص فراوانی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے اس میں، رضی اللہ عنہم، راضی ہوا اللہ ان کے بارے میں، ورضوا عنہ، اور وہ راضی بھی اس کے بارے میں۔ اولائی کا حزب اللہ، تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کا گروہ ہے، اللہ کا حزب ہے، یعنی حزب اللہ یہی لوگ ہیں۔ الا، یاد رکھو، ان حزب اللہ، بے شک جو اللہ کا گروہ ہے، یعنی بے شک حزب اللہ جو ہے اللہ کا گروہ،
ہم المفلحون، وہی کامیاب ہوں گے، انہی خاص کامیابی ہے۔ تو میں ایک بار رواں ترجمہ بتا دیتا ہوں، پھر سمجھاتا ہوں کہ آیت آج کے لیے کس طرح سے ہدایت ہے۔ کسی قوم کو تم نہیں پاؤ گے وہ اللہ اور خاص آخری دورانیے کو مانتی ہو، وہ اس سے جو اللہ اور اس کے پیغام میں حدیں دیتے ہیں محبت کرتے ہیں، اور اگر وہ ان کے بڑے باپ دادا یا ان کے بنیاد والے یا ان کے ہم مقصد یا ان کا معاشرہ ہو، یہی لوگ ہیں خاص ماننا ان کے پلٹنے میں پابندی ہے، اور اس سے حکم کو انہیں قوت ہے، اور انہیں خوشحالی میں داخل کرے گا، تم پر اس کے تحت سے فراوانی جاری رہے گی، اس میں ہمیشہ رہو گے۔ ان کے بارے میں اللہ راضی ہوا اور وہ اس کے بارے میں راضی ہوئے، یہی لوگ اللہ کے گروہ یعنی اللہ کی جماعت ہیں، یاد رکھو بے شک اللہ کا گروہ وہی کامیاب ہوں گے۔ تو یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیے آج کے دور میں کس طرح سے یہ آیت آپ کو ہدایت دے رہی ہے اور کس طرح سمجھا رہی۔ نہیں، آج بھی آپ کسی ایسی قوم کو نہیں پائیں گے جو اللہ اور یوم آخر کو مانتا ہو، یعنی اللہ کو، اور پھر وہ اس کو بھی مانتا ہو کہ ایک دن حساب کتاب دینا ہے، ہمیں ایک دن جواب دہ ہونا ہے اللہ کے آگے۔ تو جو اللہ کو مانتا ہو اور اس کو جواب دہ ہونے کو بھی مانتا ہو، تو آپ اس کو کبھی نہیں پائیں گے کہ وہ لوگ محبت رکھیں گے، یعادون من حاد اللہ ورسولہ، یعنی وہ لوگ محبت رکھیں گے جو اللہ اور اس کے پیغام دینے والوں کو حدیں دے رہا ہے کہ یہ والی بات ہوگی تو ہم مانیں گے، اور ایسا نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے، چاہے حدیث کے نام پر ہو یا اکابرین کے تراجم کے نام پر ہو یا اماموں کے نام پر ہو یا کسی بھی اسکالر کے نام پر ہو یا کچھ بھی ہو۔ تو وہ محبت رکھتے ہی نہیں ہے جو حدیں دے رہا ہے اللہ اور اس کے پیغام دینے والے کو، اگرچہ وہ ان کے بڑے ہی کیوں نہ ہو، ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، ان کے پہلے والے ہی کیوں نہ ہو، یا ان کی بنیادیں ہوں، جو بنیاد انہوں نے بنا رکھی اس بنیاد کے تحت ہی ہو، اور اخوان ہوں، یا ان کا کوئی مقصد ہو، اس مقصد کے تحت ان کی کوئی ہم مقصدیت ہو اس میں، یا ان کا وہ معاشرہ ہو۔ اب اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے یہاں مسلمانوں میں یہ وبا ہے کہ باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ نمازیں سب کی الگ الگ ہے مختلف طریقے سے، اسی طرح روزہ، اس میں ٹائمنگ میں فرق ہے، بہت ساری چیزیں میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن وہ ہر ایک کوئی اپنا اپنا جو وہ ایک بنا رکھا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے اپنی بنیاد بنا رکھی کہ جی ہم شیعہ ہیں تو شیعہ ہی رہیں گے، ہم سنی ہیں تو سنی ہی رہیں گے، ہم اہل حدیث ہیں تو اہل حدیث ہی رہیں گے، یہ انہوں نے اپنی بنیاد بنا رکھی ہے۔ قادیانی ہے تو قادیانی ہی رہیں گے، پرویزی ہیں تو پرویزی ہی رہیں گے، تو کوئی بھی انہوں نے ایک اپنی بنیاد بنا رکھی ہے، وہ بنیاد قرآن سے وہ اس کو ٹیلی نہیں کرتے، قرآن سے اس کا مقابلہ نہیں کرتے کہ کوئی آیت اس کا حوالہ دے رہی ہے، کوئی آیت اس کی مضبوطی کی گواہی دے، لیکن انہوں نے اپنی بنیاد بنا رکھی ہے، یا ان کا کوئی ہم مقصد ہے، تو کوئی ایسا مقصد ہو جس کے تحت، جیسے مثال کے طور پر آج کل اسلاموفوبیا ہے، غیر مسلموں کے مقصد، غیر مسلم جو ایک اس مقصد کے تحت ہے کہ اسلام کو کسی طرح سے پیچھے رکھنا ہے، یعنی جو اسلام کے نام لیوا لوگ ہیں، مسلمان ہیں، بس ان کو کسی طرح سے پیچھے رکھنا ہے، چاہے وہ عملاً ہو یا نہ ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ اسلاموفوبیا کے خلاف یہ ایک ایسا مقصد ہے جس میں تمام غیر مسلم لوگ متفق ہیں۔ پھر یا ان کا معاشرہ، تو معاشرہ کیا ہوتا ہے، جیسے معاشرہ ہر ایک کا اپنا اپنا معاشرہ ہے، ہندو معاشرہ الگ ہے، مسلمانوں کا معاشرہ الگ ہے، اور اس میں بھی سعودین معاشرہ الگ ہے، عراقی معاشرہ الگ ہے، پاکستانی معاشرہ الگ ہے، تو ہر ایک نے اپنا اپنا ایک معاشرہ بنا رکھا، اس معاشرے کے ساتھ وہ چاہتا ہے کہ بس ایسے ہی ہونا چاہیے۔ پیری مریدی والے تو اس معاشرے کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، چاہے اللہ کچھ کہہ رہا ہو یا نہیں کہہ رہا ہو۔ تو یہ ایسے لوگ جو ہے جو خود حدیں دے رہے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے اور اس کا پیغام دینے والوں کو ایسا ہی کہنا چاہیے، تو کم از کم وہ لوگ کبھی وہ محبت نہیں رکھیں گے، دوستی نہیں رکھیں گے جو اللہ اور یوم آخرت کو مانتا ہے، جو اللہ کو اور اس کے حساب کتاب کو، اس کو جواب دہ ہونے کو مانتا ہو۔ تو یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے پلٹنے میں خاص ماننا ہے، یعنی کہ پابندی ہے۔ اب جو اللہ کے خالص احکامات کو مانتا ہے، اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کے شرک کیے بغیر اللہ کے احکامات کو مان رہا ہوتا ہے، تو یہ لوگ جو ہیں ان کے پلٹنے میں خاص ماننا ہے کہ بھئی اس کی دلیل ہونی چاہیے قرآن آیت سے، قرآن آیت سے اگر دلیل نہیں ہے اور وہ دیکھ بھی لیں کہ واقعی وہ صحیح بات ہے، یہ نہیں کہ بس صرف آیت لکھ دیا۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے بھی جو صرف آیتیں کوٹ کر دیتے ہیں، اس سے سمجھا کیا ہے ان کو خود بھی نہیں پتا، کیونکہ انہوں نے کبھی سمجھا ہی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو ترجمہ لکھا ہوا شاید وہی صحیح ہے اور اسی کے تحت چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ قطعی طور پر ایسا نہیں کہ جو ترجمہ لکھا ہوا وہی ٹھیک ہے، آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ ترجمہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے، تو پھر آپ اس حق بات تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو پھر انہیں جو قوت ملتی ہے وہ ایک حکم کی، اس سے ایک ایک حکم کی انہیں قوت ملتی ہے۔ جب آپ اللہ کی آیات سے اس کو پرکھیں گے کہ واقعی کون سی آیت اس عمل کی گواہی دے رہی ہے، کون سی آیت جو اس عمل کی نشاندہی کر رہی ہے، کہاں سے اس کی تصدیق ہو رہی ہے،
کہاں سے اس کی سچائی ثابت ہو رہی ہے؟ جب اس بات کو آپ لائیں گے تو آپ کو ایک ایک حکم کی قوت اس سے مل جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کے احکامات کی قوت اللہ کی کتاب کے ذریعے ہی لیتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایسی خوشحالی میں داخل ہوتے ہیں کہ ان کے اس کے تحت اس کی فراوانی مسلسل جاری رہتی ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیونکہ ایسا کس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا ان کے بارے میں، اور وہ اس کے بارے میں راضی ہو گئے۔ اللہ کے احکامات کو انہوں نے سمجھا، اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا، تو وہ اللہ سے راضی ہوئے ہیں۔ اور جب وہ پورا عمل کر کے دکھاتے ہیں اللہ کے احکامات کے، تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، ان کو وہ نتائج بھی دیتا ہے جو اللہ بتا رہا ہے۔ تو اسی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ حزب اللہ، یعنی اللہ کا گروہ۔ اللہ حزب اللہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو خالص اللہ کے کلام کو بغیر غیر اللہ کے کلام کے شرک کے سمجھتے ہیں، اس کے احکامات کی پابندی اختیار کرتے ہیں، اور اس کو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ حکم کہاں سے مل رہا ہے، اس کی تصدیق کیسے ہو رہی ہے۔ جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو چاہے اس کے مخالفت میں ان کے بڑے ہوں، ان کے بنیاد والے ہوں، ان کے مقصد والے ہوں، ان کا معاشرہ ہو، وہ اس کے پیچھے نہیں چلتے ہیں۔ ان کا جو خاص مان کر پلٹنا کی پابندی ہوتی ہے، وہ اس سے ہوتی ہے کہ ایک ایک حکم سے ان کو اس کی قوت ملتی ہے۔ تو جب اس طرح سے عمل کرتے ہیں تو ایسی خوشحالی میں داخل ہو جاتے ہیں کہ اس کے تحت سے فراوانی جاری رہتی ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہتے ہیں، کیونکہ اللہ ان کے بارے میں راضی، اور وہ اللہ کے بارے میں راضی ہو گئے۔ یہ ہے حزب اللہ کی پہچان۔ اور جو ایسا حزب اللہ بن جاتا، جو اس طرح اللہ کا گروہ بن جاتا، تو اللہ کہہ رہا کہ یاد رکھو بے شک اللہ کا گروہ وہی کامیاب ہوں گے۔ خاص کامیابی انہی لوگوں کو ہے جو اللہ کا گروہ بن جائے۔ اگر اللہ کا گروہ نہیں بنیں گے تو انہیں کامیابی نہیں ہے۔ آپ آج دنیا بھر میں اٹھا لیں کہ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو دراصل ان کا عمل اللہ کے احکامات کے تحت ہوتا ہے، احکامات کی خلاف ورزی نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو اللہ کا ماننے والا کہیں یا نہ کہیں۔ زبانی کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، زبانی جمع خرچ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا کہ قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ جو ہے وہ ایک تو صحیح بات بولتے نہیں ہیں، اور جو بولتے ہیں تو ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، اس لیے وہ نتیجہ نہیں ملتا ہے۔ میں بار بار پاکستان کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ میں خود پاکستان میں رہتا ہوں، تو پاکستان میں اس کی بہترین مثال ہے کہ آج تک کوئی جماعت ایسی آئی نہیں جو ہمیشہ سچ بولے۔ سب نے جھوٹ کا سہارا لیا، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور وہ اپنی بنیادوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے باپ دادا کے عمل کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں، اپنے مقصد کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، اپنا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جس طرح کے وہ ہیں، اور ان کے ماننے میں اللہ کے احکامات کے کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ وہ اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں، اس لیے پوری قوم کو تباہی کے دہانے پر لے آتے ہیں۔ تو اس طرح جتنے بھی لوگ آئیں گے، جب تک وہ اللہ کا گروہ نہیں بنیں گے، جب تک ان کے قول و فعل کا تضاد ختم نہیں ہوگا، جب تک وہ ہر ایک حکم سے قوت نہیں حاصل کریں گے، اللہ کے احکامات سے اس کی تصدیق کر کے اس پر عمل کر کے اس سے قوت حاصل نہیں کریں گے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی تشنگی رہ گئی تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔